بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میری محترم بہنوں اور بھائیوں، آج ہم نے ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسا موضوع جو ہماری زندگی کو سنوار دے، اور وہ ہے 6 صفات۔ 6 صفات کو سیکھنے اور اپنی زندگی میں لانے کا طریقہ، یہ وہ ہے 6 صفات جن کے ذریعے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اعمال میں اخلاص آتا ہے اور زندگی اللہ کی رضا کے مطابق بن جاتی ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھیں گے کہ 6 صفات کو کیسے سیکھیں، کیسے یاد کریں اور کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ کلمہ طیبہ ایمان کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی صفت کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ اس کو دل سے ماننا، اپنی زندگی میں لانا، عمل کرنا ضروری ہے۔ کلمہ سیکھنے کا طریقہ، سب سے پہلے اس کا صحیح تلفظ سیکھیں۔ سب سے پہلے اس کو زبان سے اقرار کرنے کا، یعنی زبان سے کیسے اس کو بولا جائے گا، اس کو سیکھیں۔ پھر اس کا ترجمہ اور مطلب سمجھیں۔ روزانہ اپنے کچھ وقت نکال کر کلمہ کو پڑھیں اور اس کے ترجمے کو پڑھیں، اور اس بات پر یقین پیدا کریں کہ رزق، عزت، کامیابی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کے دل میں کلمہ کی حقیقت آ جاتی ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ نماز سے تعلق رکھیں، کیونکہ دوسری صفت ہی نماز ہے۔ دوسری صفت نماز ہے۔ نماز مومن کی زندگی کا سب سے اہم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔ نماز سیکھنے کا طریقہ، نماز کے ارکان اور طریقہ صحیح طرح سے سیکھیں۔ 5 وقت نماز کو وقت پر ادا کریں۔ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کریں۔ لوگ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ عورتیں گھروں میں اپنے نماز کا اہتمام کریں۔ نماز انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے اور دل کو سکون دیتی ہے۔ علم اور ذکر، تیسری صفت ہے علم اور ذکر۔ علم کے بغیر انسان صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر سکتا، اور ذکر کے بغیر دل زندہ نہیں رہتا۔ علم سیکھنے کا طریقہ، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں، علماء کی باتیں سنیں، دینی کتابیں پڑھیں۔ ذکر کا طریقہ، روزانہ تسبیحات پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کو ہر حال میں یاد رکھیں۔ جب انسان علم اور ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے تو اس کا دل نور سے بھر جاتا ہے۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم۔ چوتھی صفت اکرام مسلم یعنی مسلمانوں کی عزت اور احترام کرنا۔ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کا دل نہ دکھائیں۔ اکرام مسلم سیکھنے کا طریقہ، ہر مسلمان کو بھائی سمجھیں، سلام کو عام کریں، ضرورت مند کی مدد کریں، لوگوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ پانچویں صفت ہے اخلاص نیت۔ ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عبادت دکھاوے کے لیے کی جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ، ہر کام میں پہلے نیت درست کریں۔ لوگوں کی تعریف کے بجائے اللہ کی رضا کو مقصد بنائیں۔ زیادہ سے زیادہ تنہائی میں عبادت کریں۔ جب نیت خالص ہو جاتی ہے تو چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ دعوت و تبلیغ، چھٹی صفت ہے دعوت و تبلیغ، یعنی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اور نیکی کی دعوت دینا۔ یہ کام صرف علماء کا نہیں بلکہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ دعوت کا طریقہ، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، نرمی اور محبت کے ساتھ بات کریں۔ جب ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، اگر ہمارے اندر کمی رہے گی تو ہم دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ تو ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، نرمی اور محبت کے ساتھ بات کریں، لوگوں کو نماز، قرآن اور نیکیوں کی طرف بلائیں، صبر کے ساتھ دین کی بات پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔
छह सिफात को सीखने का आसान तरीका, अगर हम वाकई छह सिफात को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं तो चंद आसान उसूल याद रखें। रोज़ाना थोड़ा वक्त दीन के लिए निकालें, नेक लोगों की सोबत अख्तियार करें, दीनी मजालिस और बयानात सुनें, कुरान की तिलावत का मामूल बनाएं, अपने अमाल का रोज़ाना मुहासबा करें। आहिस्ता आहिस्ता यही छह सिफात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा, इतनी आसानी से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी। नतीजा मेरी बहनों, मेरी भाइयों, अगर एक मुसलमान की ज़िंदगी में ये छह सिफात आ जाएं तो उसका ईमान मजबूत हो जाता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है और वो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाता है। लिहाजा हमें चाहिए कि कलमा को समझें, नमाज को कायम करें, इल्म और जिक्र को अपनाएं, मुसलमानों की इज्जत करें, नीयत को खालिस करें और दीन की दावत दें। यही वो रास्ता है जो हमें अल्लाह की रज़ा तक और जन्नत तक पहुंचाता है। ऐ अल्लाह, हम सबको सही ईमान नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, दिलों में कलमा की हकीकत पैदा फरमा, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें इल्म और ज़िक्र की तादाद अता फरमा। या अल्लाह, हमारी नियतों को खालिस कर दे, हमें एक दूसरे की इज्जत करने वाला बना दे, हमें दीन की दावत देने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ फरमा, हमारी परेशानियों को दूर फरमा और हमें दुनिया आखिरत में कामयाबी अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।